अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज भी होंगे। आज एक और नई दिलचस्प और पुरस्कार कहानी आप सब के लिए लाया हूँ। यह आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये पसंद आती है तो याद से लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरा चैनल क्रीपी स्टोरीज़ को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की कहानी का नाम है जादू। कहानी शुरू करने से पहले कहानी के बारे में बता देता हूँ कि आप सब जैसा कि जानते हैं कि काला जादू हमारे मज़हब इस्लाम में और हर मज़हब में हराम है, लेकिन इस सब के बावजूद कुछ लोग फिर भी ये गलत अमल करवाते हैं। ये कहानी भी 4 ऐसे अफराद के गिर्द घूमती है जिनका आपस में कोई न कोई कनेक्शन है, लेकिन इस सब के बावजूद उनमें से एक काला जादू करवाता है, जिसका पता आपको कहानी के आखिर में ज़रूर चलेगा और उनके साथ क्या क्या कहानी में होगा वो भी आप ज़रूर सुनिएगा। ये सुनकर आपको ज़रूर मज़ा आएगा। आई विल गिव यू चिल्स। ऑफिस में सब लोग पार्टी कर रहे थे क्योंकि उनकी कंपनी को काफ़ी बड़ा प्रॉफिट मिला था। तो इस खुशी में वहाँ के बॉस अब्दुल्ला ने सब को पार्टी दी थी। पार्टी में अब्दुल्ला अपनी बीवी मेहरुनिसा के साथ आया हुआ था। उन दोनों के पास अब्दुल्ला के 2 असिस्टेंट मैनेजर इब्राहिम और हैदर आते हैं। वो दोनों उन दोनों से मिलते हैं और हाथ भी मिलाते हैं, लेकिन इस सब में हैदर के मुंह पर ज़्यादा खुशी दिखाई नहीं दे रही थी। पार्टी की रौनक की वजह से बाकी सब हैदर पर तवज्जो भी नहीं देते। शायद हो सकता है कि हैदर उन सब से कुछ छुपा रहा हो। फिर इब्राहिम अब्दुल्ला और मेहरुनिसा के लिए एक एक हैंड वॉच यानी घड़ियाँ लाता है। वो उन दोनों को हाथ पे पहना देता है। वो दोनों इस बात से इब्राहिम से काफ़ी खुश हो रहे थे। इब्राहिम बोला, आप मेरे बॉस हैं, मैं आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। फिर हैदर उन सब के लिए केक लाता है। वो सबसे पहले अब्दुल्ला और मेहरुनिसा से केक कटवाता है। फिर वो सब लोगों में तकसीम करके उन्हें दे देते हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने घर जा रहे थे। एक बंदा अंधेरे में फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। अंधेरे की वजह से उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी। वो बोला, मैंने अपना काम कर दिया है, अब तुम जादू का अमल शुरू कर दो। फिर वो बंदा अंधेरे ही अंधेरे में कहीं चला गया। रात को अब्दुल्ला और मेहरुनिसा अपने घर पर थे। अचानक से मेहरुनिसा को के आना शुरू हो जाते हैं। जब वो वॉशरूम में जाकर उल्टी करती है तो वो खूनी उल्टी थी। अब्दुल्ला ये देखकर काफ़ी हैरान हो गया। वो बोला, तुम्हें खूनी उल्टियाँ कैसे लगीं? मेहरुनिसा बोली, मुझे मालूम नहीं। वो फिर उल्टी साफ करके मुंह धोकर वहाँ से चले गए। सुबह जब मेहरुनिसा उठती है तो वो देखती है कि कमरे की दीवार पर कोई खूनी पाँवों से चला है, जिसके निशान उसको दिख रहे थे। वो जब अब्दुल्ला की तरफ देखती है तो अब्दुल्ला वहाँ पर मौजूद नहीं था। मेहरुनिसा जल्दी से बेड से उतरकर कमरे से बाहर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब अब्दुल्ला को लेकर मेहरुनिसा कमरे में आती है तो कमरे की दीवारें बिल्कुल साफ़ थीं। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि जैसे किसी ने भी ज़रा सा दीवारों को हाथ लगाया हो।
وہ بولا، میری پیاری مہرو، تم آج ریسٹ کرو اور کسی بھی طرح کا کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہرالنساء ہاں کا جواب دیتی ہے۔ عبداللہ اس کو ساتھ لے جاتا ہے۔ مہرالنساء دوپہر کے وقت گھر میں اکیلی لیٹی موبائل چلا رہی تھی اور کریپی سٹوریز کی کہانیاں سن رہی تھی۔ وہ بولی، کتنی اچھی کہانیاں ہیں، آئی لائک دی اسٹوریز۔ اچانک سے زور کی آواز کے ساتھ کسی چیز کے پھٹنے کی آواز آتی ہے۔ وہ اچانک سے موبائل کو ہاتھ سے گرا دیتی ہے، پھر اٹھ کر سائیڈ میں رکھ دیتی ہے۔ وہ بولی، کیسی آواز تھی آخر، کیا پھٹا ہوگا؟ وہ پھر اپنے کمرے میں سے اٹھ کر باہر جانے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازہ کھول کر باہر کی طرف دیکھنے لگی اور گھر کا جائزہ لینے لگی۔ وہ پھر کچن کی طرف چلی جاتی ہے۔ مہرالنساء جیسے ہی کچن میں آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ کچن کی وارڈروب اپنے آپ کھل رہی ہیں اور ان میں سے برتن نکل نکل کر باہر گر رہے ہیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر مینٹلی ٹارچر ہو رہی تھی کہ آخر یہ سب ہو کیسے رہا ہے۔ دوسری طرف عبداللہ آفس میں اکیلا بیٹھا کام کر رہا تھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی فائل پر اوپر سے خون کا قطرہ آ کر گرتا ہے۔ وہ پہلے تو اس کو ہاتھ لگا کر دیکھتا ہے، پھر اوپر کی طرف جیسے ہی دیکھتا ہے تو کافی سارا خون اس کے اوپر آتا ہے۔ اس کی چیخ سے وہاں پر ابراہیم بھی آ جاتا ہے۔ ابراہیم بولا، کیا بات ہے؟ ابراہیم کے آتے ہی سب کچھ پہلے جیسا بہتر ہو گیا تھا، مطلب کہ وہاں پر خون تو کیا، خون کا قطرہ بھی دکھ نہیں رہا تھا۔ عبداللہ بولا، ابھی میرے اوپر کافی سارا خون آ کر گرا تھا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ابراہیم بولا، میں نے تو نہیں دیکھا، آپ کو گھر جا کر تھوڑا آرام کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے بہت محنت کری ہے۔ شام کو عبداللہ مہرالنساء کے پاس گھر آ گیا تھا۔ وہ مہرالنساء کے پاس آ کر بولا، آج میرے ساتھ عجیب سا ایک واقعہ ہوا۔ پہلے تو خون اوپر سے گرا، اس کے بعد وہ اپنے آپ ہی غائب ہو گیا۔ مہرالنساء بولی، میرے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہوا تھا، جیسا کہ پلیٹوں کا اپنے آپ دراز سے نکل کے باہر گرنا۔ وہ دونوں ہی اس پر حیران ہو رہے تھے۔ وہ بولے، شاید ہم دونوں کی ہی ایک ساتھ طبیعت خراب ہو رہی ہو۔ پھر وہ کھانا بنانے لگ جاتے ہیں۔ رات کو وہ دونوں سو رہے تھے۔ عبداللہ کو کسی کے چہل قدمی کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ وہ اپنے بستر سے اتر کر احتیاط کے طور پر دراز میں سے اپنی بندوق اٹھا لیتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر جا کر باہر دیکھتا ہے۔ وہ جب ایسے ہی دیکھتے دیکھتے لان میں آتا ہے تو وہاں پر جھاڑیوں کے پیچھے ایک بندہ ہاتھ میں دو گولیاں لیے کھڑا ہوا تھا۔ عبداللہ کو اس پر شک ہوتا ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ شاید کوئی ہم پر کالا جادو کروا رہا ہوگا۔ عبداللہ پھر اس کو آواز بھی لگاتا ہے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیتا۔ پھر عبداللہ اپنی بندوق سے اس کے پاؤں پر فائر کر دیتا ہے۔ اس سب سے وہ بندہ وہیں پر گر جاتا ہے۔ وہ جب اس کے پاس جا کر دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ وہاں پر اس کا اسسٹنٹ ابراہیم تھا۔ وہ بولا، تم اور تم ہی ہم دونوں پر جادو کروا رہے تھے؟ ابراہیم بولا، ہاں میں ہی تھا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم دونوں مر جاؤ اور تمہاری جگہ میں کمپنی کا نیا باس بن جاؤں۔
اس وجہ سے میں سب کروا رہا تھا۔ عبداللہ بولا، اب تم بوس تو کیا، اب تم جیل میں چکی پیسو گے۔ اور میں بے وجہ ہی حیدر پر شک کرنے جا رہا تھا۔ شکر ہے کہ وقت رہتے سب سمجھ آ گئی۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ آپ اس کے علاوہ میری اور کہانیاں بھی میرے چینل کریپی سٹوریز پر جا کر سن سکتے ہیں۔ امید ہے کہ وہ بھی آپ کو ضرور پسند آئیں گی۔ اگر ایک بات کہوں تو ویسے آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ شاید حیدر یہ سب کچھ کروا رہا ہو، لیکن کبھی کبھی ہم کسی اور پہ شک کرنے لگ جاتے ہیں جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہیں سے غلط فہمی کی دیوار شروع ہوتی ہے۔ تو ویڈیو کو لائک کریں، گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔